نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ وہ 3 چیزیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، شح مطاع، ایسا بخل کہ آدمی مسلسل کرتا رہے، کنجوسی کرتا رہے۔ پچھلا درس ہم نے اسراف اور فضول خرچی کے نقصانات پر دیا تھا کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ان 3 ہلاک کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز بخل، کہ جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا پیسہ بھی خرچ نہ کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہلاک کرنے والی ہے ہوا متبع، ایسی خواہشات جس کے پیچھے چلا جائے۔ فرمایا اپنی ناجائز خواہشات کو صبر کا بریک لگاؤ۔ جیسے سپیڈ بریکر ہوتا ہے نا، جمپ، وہ گاڑی جتنی بھی تیز رفتاری سے آ رہی ہو، سپیڈ بریکر اس کی سپیڈ کو توڑ دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ اگر وہ گاڑی جمپ پر سپیڈ کم نہیں کرے گی تو تصادم ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گاڑی الٹ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، گاڑی ڈیمیج ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنی خواہشات کو صبر کا بریک نہیں لگایا تو ہم بھی جہنم کی کھائی میں جا گریں گے۔ اور تیسری چیز جو انسان کو ہلاک کرتی ہے اعجاب المرء بنفسہ، آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اپنی ہر بات کو اچھا سمجھے، دوسروں کی بات کو توجہ ہی نہ دے، بس ماں چسوئی دا بکی گی، جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، ایسا نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں وہ 3 چیزیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر، چاہے آپ اکیلے ہوں یا لوگوں کے بیچ۔ ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے اس وقت کسی کا جی چاہے گا بھی تو شراب نہیں پیے گا، کوئی عورت دعوت گناہ دے تو بھی ہم گناہ نہیں کریں گے، کوئی بھرے مجمع میں ہمیں رشوت کی آفر کرے ہم نہیں لیں گے، سود کے سبز باغ دکھائیں ہم نہیں کریں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہی ڈر اکیلے میں ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر اللہ کا آ جائے، چاہے اکیلے ہوں یا بڑے مجمع میں، یہ چیز نجات دینے والی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل عوام کی جلوت خراب، خواص کی خلوت خراب۔ جلوت کہتے ہیں بھرے مجمع میں اور خلوت کہتے ہیں اکیلے میں۔ جو عوام ہیں ان کی تو جلوتیں خراب ہیں، وہ تو کھلے عام دکان میں گانا لگا ہوا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کر رشوت لے رہا ہے، سود کا لین دین کھلے عام کر رہا ہے،
لیکن جو خواص ہے، جو تھوڑے بہت دیندار ہیں ہماری طرح، وہ بڑے مجمع میں تو گناہ نہیں کرتے، لیکن خلوتیں اور تنہائیاں ہماری بھی خراب ہے۔ پرائیویسی میں کون کیا کر رہا ہے؟ اب رات کو ہم اپنے کمرے میں ہیں اور موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، اس پر ہم کچھ بھی دیکھ سکتے۔ دوسری چیز جو نجات دیتی ہے، القصد فی الغنا والفقر، میانہ روی، اعتدال، بیلنس۔ چاہے آپ مالدار ہو یا فقیر، یہ نہیں کہ اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے تو پانی کی طرح ہر جگہ خرچ کر رہا ہے، اور اگر آپ غریب ہیں تو بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ قرضے لے لے کر جو ہے اونچی اڑان اڑ رہے ہیں۔ چاہے آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، ایک درمیانی چال چلے۔ ایسا آدمی کبھی مار نہیں کھاتا۔ اگر ہمارے پاس بہت پیسہ آ گیا اور ہم نے اپنا لائف اسٹائل بہت زیادہ شاہانہ کر دیا اور اچانک ہمارے کاروبار میں مندی آ گئی، لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، اب اس طرح کا مال نہیں ہے، اب اس طرح کی لائف افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن عادت ڈالی ہوئی ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ لیکن جو آدمی درمیانی چال چلا ہو، اس کے لیے دوبارہ تھوڑا لو لیول پر آنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے دوسرے موقع پر کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن سارا خرچ نہیں کرو، کل کو خود دوسروں سے مانگنے لگ جاؤ گے، اور بالکل اپنے ہاتھ کو گردن پر بھی نہ باندھو کہ ہاتھ جیب میں جائے نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ تیسری چیز جو نجات دیتی ہیں، العدل فی الرضا والغضب، انصاف کرنا ہے۔ چاہے تم کسی سے خوش ہو تب بھی، تمہاری کسی سے دشمنی ہو تب بھی، آپ کے پاس کسی کا فیصلہ آ گیا، دونوں فریقیں، اب ایک آپ کا دوست ہے اور دوسرا آپ کا دشمن ہے، یہاں آپ نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے دشمنی تمہیں عدل اور انصاف سے دور نہ کرے کہ یہ دشمن ہے تو اس کے خلاف فیصلہ دوں گا، نہیں، جو حق ہے وہی بولوں گا۔ اب انسان ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جائے اور نجات دینے والی چیزوں کو اختیار کر لے، اس کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو پر اخلاص کے ساتھ۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی عبادت کر خالص اسی کا ہو کر۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے اخلاص ایک چرواہے سے سیکھا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا چرواہا بکریوں کے ریوڑ میں ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، پھر مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، پھر خشوع اور خضوع سے رو رو کر دعا مانگتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال تو نہیں آتا کہ یہ بکریاں بولے گی بڑی اچھی اذان دی، بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے،
بڑی رو رو کر دعائیں مانگتا ہے کہ جس طرح بکریوں کے بیچ میں رہ کر یہ بات دل میں نہیں آئی، اسی طرح ہم انسانوں کے بیچ عبادت کریں اور یہ بات دل میں نہ آئے۔ یہ اخلاص ہوتا ہے۔ آج کل تو شہرت کے لیے لوگ کیا کر گزرتے ہیں، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے لوگ پرینکس کرتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرے دن کوئی نیا پرینکسٹر جو ہے وہ آیا ہوتا ہے اور وہ پرینکس بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو پرینکس کا کانسیپٹ ہے یہ ہم نے یورپ سے لیا ہے، پاکستان میں تو ابھی شروع ہوا نا، لیکن یہ یورپ میں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پرینک کا مطلب مذاق کرنا۔ ہڈن کیمراز ہوتے، خفیہ کیمرے لگائے ہوتے، یا کسی نے موبائل پکڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ پرینک اور مذاق کرتے ہیں، اور اس مذاق میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ اس کی تذلیل اور تحقیر کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ان کے خاندان والے اس کے لیے کیا سوچیں گے، اس کا گھر تباہ ہو جائے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان جھوٹ بولتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ ہنسیں، فرمائے یہ جہنم کی وادی میں جا گرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کے گناہ کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اس کے پردے کو چاک کرتا ہے۔ آج کل تو کیمرہ لے کے کسی کے بھی بیڈ روم میں گھس جاتے ہیں، کسی کے بھی آفس میں گھس جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد بھی معاشرے سے برائی ختم کرنا کم اور اپنی ریٹنگ اور رینکنگ بڑھانا زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے پردہ ڈالو، یہ پردہ چاک کرتا ہے۔ تو پھر اللہ آخرت میں تو ذلیل کرے گا، دنیا میں بھی گھر بیٹھے اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ پھر اس پرینکس میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، حقیقت میں بولو یا پرینکس میں بولو، مذاق میں بولو۔ فرمایا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ پھر اس میں یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، پرینک میں بھوت بن کر ڈرا رہے ہیں، ٹرک کا ہارن بجا کر ڈرا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ حدیث میں آیا کہ مذاق میں اسلحہ لے کر بھی کسی کو نہ ڈراؤ، ہو سکتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ گر جائے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو ڈرایا اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ دنیا سے چل بسے، بعض لوگوں کو ڈرایا اور اس نے اپنے سیلف ڈیفینس میں گن نکال کر اس کو شوٹ کر دیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو۔ یا تو پورا پلان کر کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوتے اور کسی کا نام بگاڑ دیا،
قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نام نہ بگاڑو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان چھوڑنے کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے وہ نام بگاڑنا ہے۔ پھر لوگوں پر تانے اور الزام لگاتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، پھر لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ پھر مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر اس پرینکس میں ویڈیوز میں بے حیائی کرتے، ٹک ٹاک میں لڑکیاں اچھل اچھل کر وہ گانے گا رہی ہوتی ہیں، لڑکے بھی جو ہے نا اچھل اچھل کر پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے، اور بعض بدبخت چہروں پر داڑھیاں ہوتی ہیں، دین اور علماء کو بدنام کرنے کے لیے ٹک ٹاک پہ عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ عین سحری کا وقت جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، عین افطاری کا وقت جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تراویح کی تیاری کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں سحری اور افطاری میں انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، لوگوں کو ڈانس کروایا جا رہا ہے، گانے ان سے کہلوائے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں اچھل کود، اور ایک بائک کے لیے عورت جو ہے وہ برہنہ ہو رہی ہے، ایک بائک کے لیے مرد سب کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ریاست مدینہ بنانے ہم جا رہے ہیں؟ اسلام میں تفریح کی اجازت ہے، میں نے پچھلا جمعہ سارا اسی پر پڑھایا، لیکن اس کی باؤنڈریز ہے، لیمیٹیشن ہے، ایک جیورسڈکشن ہے، حدود اور قیود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جس کے جی میں جائے کرتا پھرے۔ اسلام میں مزاح کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دل لگی کی، ایک بڑھیا نے آ کر کہا آپ دعا کریں میں جنت چلی جاؤں، آپ نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ پریشان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جوان ہو کر جاؤ گی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ ایک آدمی آ کر کہنے لگا مجھے اونٹ چاہیے، آپ نے فرمایا اونٹ نہیں، اونٹ کا بچہ تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا بچے سے میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا اونٹ بھی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں، لیکن اس مذاق میں جھوٹ نہ ہو۔ ایک دفعہ صحابہ نے آپ سے فرمایا انک تداعبنا، آپ بھی ہم سے مذاق کرتے ہیں، آپ نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو ایسا مذاق تھوڑی ہے، یہ جھوٹ بھی بول رہے، یہ تکلیف بھی دے رہے، یہ ڈرا بھی رہے، یہ بے عزتی بھی کر رہے ہیں، اور یہ فحاشی اور عریانیت بھی کر رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، اور انہوں نے اپنا پروفیشن اور پیشہ بنایا ہوا ہے پرینک کو اور مذاق کو اور لوگوں کے ہنسانے کو۔ ایک آدمی کی اتنی بے عزتی کرنے کے بعد، اس کو اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد، آخر میں کیا کہتے؟ وہ جی سوری، کیمرہ لگا ہوا تھا، پرینک بنا رہے تھے۔ آپ کے اس سوری سے اس کی ساری تکلیفوں کا ازالہ ہو گیا؟ آپ بتائیں ہو گیا اس کا ازالہ؟ پتہ نہیں امت کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اور میڈیا پر اس کی تشہیر ہوتی ہے، کوئی غلط چیز آ جائے نا اس کو بار بار ہائی لائٹ کریں گے، بار بار اس کو جو ہے نا ریویو کریں گے، بار بار وائرل کریں گے۔ اسی لیے یہ جو شہرت کے بھوکے ہیں
اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یونیسکو ایک ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن اور کلچرل جو ہے وہ ان کا ایک ادارہ ہے، کلچرل آرگنائزیشن. تو اس کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں اس وقت ہزاروں چینل ہیں. صرف پاکستان میں 100 سے زائد چینل چل رہے ہیں، جس میں 7-8 گورنمنٹ لیول پر ہے، باقی پرائیویٹ. انڈیا میں بھی اس سے کچھ زیادہ ہے. امریکہ اور چائنا میں شاید 3-3 ہزار چینل ہیں. ہزاروں چینل، ہزاروں گھنٹوں کی نشریات دن میں چلا رہے ہیں. اس میں زیادہ تر کیا ہے؟ ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، فحاشی ہیں، عریانیت ہیں، پرینکس ہیں، مذاق ہیں، جھوٹ ہیں، دھوکہ ہیں، خیانت ہے. کیا ہے اس میں؟ تو یہ نوجوان نسل کیا بنے گی؟ ایک آدمی کو پتہ چلتا ہے یار پرینکس بنانے میں شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا، وہ عالم اور مفتی بنے گا، وہ تجزیہ نگار بنے گا، وہ ایک اچھا صحافی بنے گا، وہ ایک مثالی سیاستدان بنے گا، وہ سائنسدان بنے گا. میں نے آج ایک جگہ بات کی کہ ہم جو میڈیا میں دکھا رہے ہیں اس سے نسل نو، ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان پرینکسٹر تو بنیں گے، سنگر تو بنیں گے، ایکٹر تو بنیں گے، ڈرامہ آرٹسٹ تو بنیں گے، پلیئر اور کھلاڑی تو بنیں گے. یہ صحافی نہیں بنیں گے، یہ عالم نہیں بنیں گے، یہ ڈاکٹر اور مفتی نہیں بنیں گے، یہ انجینئر اور سائنسدان نہیں بنیں گے. اسی لیے یہ شہرت ایک بیماری ہے، اور اکثر پروگرامات ہمارے کلچر سے، ہمارے مذہب سے مطابقت نہیں رکھتے. اگر کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے میڈیا میں ہونے چاہیے، علماء کو جانا چاہیے، لیکن 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ رمضان میں بھی دینی پروگرام ہوتا ہے، باقی 23 گھنٹے کیا ہو رہا ہے؟ پیمرا بھی سویا ہوا ہے ستو پی کر. 1-2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا کہ سرکس اور اس طرح کے جو اچھل کود کے پروگرام ہیں یہ الاؤڈ نہیں ہوں گے رمضان میں. رمضان کے ایک تقدس ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ رمضان اور محرم میں سینما ہال پر بھی کالا کپڑا ڈال دیتے تھے، فلمیں نہیں ہوتی تھی. ابھی یہ رمضان ٹرانسمیشن چلتے ہی اسی سے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کے ہو کر. اگر علماء کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اگر مسجدوں میں آنا جانا زیادہ ہو، اگر مدرسوں کی ہوا ہمیں کھانے کو نصیب ہوتی ہو، اگر خانقاہوں میں کچھ وقت گزارنا ہمیں نصیب ہوتا ہو، اگر ہماری دوستی اور گیدرنگ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو پھر ہم ان گناہوں سے بچ پائیں گے. ورنہ آج کے نوجوان 5-6 گھنٹے اس کی نیند میں اور 5-6 گھنٹے اس کے انحرافات میں گزرتے. بلکہ میں کم کہہ رہا ہوں، شاید 5-6 گھنٹے کم کہہ رہا ہوں، 12 گھنٹے اس میں گزرتے. 12 گھنٹے انحرافات میں اور 6-7 گھنٹے نیند میں. اب باقی جو 5-6 گھنٹے اس میں کچھ خوش قسمت ہوں گے جو نماز پڑھ لی، تھوڑی سی تلاوت کر لی، درس میں بیٹھ گئے، باقی کیا صورت ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، من الناس، لوگ کون ہیں؟ خلق سوکتی کا العلماء، لوگ وہ ہیں جو عالم ہیں، باقی تو ایم ہی ہے. بھائی کم از کم آدمی اگر پراپر عالم نہیں ہے تو دین کی بیسک کا تو اس کو پتہ ہو
مبادیات اور ضروریات کا تو اس کو پتہ ہو۔ پھر پوچھا من الملوک، بادشاہ کون ہے؟ فرمایا الزہاد، جو متقی اور دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر پوچھا من السفلا، بے وقوف کون ہے؟ فرمایا الذی یأکل بدینی، جو اپنے دین سے دنیا کما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات کو بلند کرے۔ ہمارے مقتدی امیر رحمان صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کو اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔